अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कल आपने देखा होगा कि टीवी पर बहुत ज़्यादा इस बात का चर्चा है, बहुत ज़्यादा खबरें हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ गाय की एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने सोचा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि इस पर रोशनी डाली जाए, इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये इंसानों को मुतासर कर सकती है या नहीं, क्या इसका जो दूध है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके बारे में मैंने फिर जो पूरी तहकीक की है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये बेसिकली गाय की बीमारी है, और गाय भी वो वाली कि जो हमारी लोकल गाय है उसको उतना मुतासर नहीं कर रही है जितना इम्पोर्टेड गाय, जिन्हें हम वलायती गाय कहते हैं, उन गायों को ज़्यादा मुतासर कर रही है। और ये एक चीचक की किस्म की एक बीमारी है कि जैसे मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों के ग्रुप्स हैं कि ये चीचक के ग्रुप की बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़, जिसमें होता ये है कि एक जानवर अगर उससे मुतासर हुआ है तो जो खून चूसने वाले मुख्तलिफ कीड़े हैं, चिचड़ हो गए या मच्छर हो गए, ये इसकी मुंतकिली का बायस बनते हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में। या अगर उसको वो ज़ख़म हो गया है तो मक्खियाँ उस वायरस को उठा के दूसरे सेहतमंद जानवर तक लेके जाएंगी और वहाँ पे भी उसके फैलाने का बायस बनेंगी। अब उसमें बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बन जाती हैं जिस्म पर, और वो ना सिर्फ जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ जाती हैं, प्लस वो हवाने पर आ जाती हैं, तो अब उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और अगर ये गिल्टियाँ बढ़ जाएं, इनको अगर कोई परिंदे, आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो देहात के रहने वाले हैं कि जहाँ पे हम ये जानवर बांधते हैं, जहाँ जानवरों को रखा जाता है, तो इनके ऊपर परिंदे बैठ जाते हैं, वो इनके जिस्म पर जो चिचड़ लगे होते हैं उनको खा रहे होते हैं। तो जब वो चोंचे मारते हैं तो उससे ये गिल्टियाँ अगर ज़ख्मी हो जाएं तो उसकी वजह से वो बढ़ जाती हैं, उधर ज़ख़म बढ़ जाता है और वो जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ऊपर से उसको हमारे ये जो मक्खियाँ हैं, ये इस तरह के जो और ज़राए हैं वो उसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं और उसकी वजह से जानवर तेज़ी से मुतासर होते हैं। और इसकी जो बीमारी की शरह है, बीमार होने की शरह, कि अगर आपके पास 10 गाय हैं तो 10 गाय में से 3 जो है ना मुतासर होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, उस वक्त तक फिर किसान है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन 2-3 तो ज़रूर मुतासर हो जाती हैं। और जो मरने की शरह है वो इसकी तकरीबन 10% है, 5 से लेकर 10% तक इसकी अमवात की शरह है। अब जो तो जानवर मर गए उसका जो माली नुकसान है वो एक अलहदा है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि जो जानवर इससे मुतासर होते हैं, अब वो मुतासर किस हद तक होते हैं कि आप देखिए कि आपको मैंने बताया कि उन पे गिल्टियां आ गई, और जो उससे जख्म बनेंगे, उससे जो वो गलना सड़ना शुरू होगा, ये जानवर जो है वो निढाल हो जाते हैं, इन्हें बुखार हो जाता है, इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, इनके मुंह से पानी बहने लग पड़ता है, इनको साइनस तरह की एक बीमारी होती है, उसकी इन्फेक्शन इनको हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो मेल जानवर हैं वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, उनकी वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, वो खसी हो जाते हैं। फिर जो हामला जो गाय है उनका हमल ज़ाया हो जाता है और हवाने के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, और जो गोश्त देने वाले जानवर हैं वो बिल्कुल सूख के ढांचा बन जाते हैं, हड्डियां निकल आती हैं, उनका वज़न तेज़ी से रिड्यूस होता है। और जब ये गिल्टियां उनके जिस्म पर बनती हैं, उनमें से जहाँ जहाँ गिल्टी ख़राब हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, तो जो उसकी खाल है वो डैमेज होएगी। उसकी खाल जो पहले अच्छी कीमत पे बिक जाती थी, अब वो खाल अच्छी कीमत पे नहीं बिकेगी, क्योंकि अगर उससे कोई प्रोडक्ट बननी है, कोई जैकेट बननी है, कहीं और वो लेदर का बड़ा पीस इस्तेमाल होना है, तो अगर उसमें मुख्तलिफ जगहों पे सुराख आ जाए तो वो खाल किसी काम की नहीं है। तो यानी जहां पे जो तो जानवर मर गए उसका नुकसान एक अलग है। और ये जो इंपोर्टेड गाय है ये बड़ी महंगी गाय होती है, ये लोग बड़े बड़े पैसे दे के कई कई लाख रुपए में ये आती है, तो वो गाय खरीद के लाते हैं क्योंकि इससे दूध ज्यादा आता है। अब जहां पे एक तो ये होता है कि उन डेयरी फार्मर्स को माली नुकसान ये होता है कि जो तो मर गए तो उनके लाखों रुपए वो डूब गए, जो बीमार हुए उनका अगर गोश्त कम हो गया है या उनका दूध कम हो गया है तो वहां से भी उनको माली नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है।
تو وہ ایک تو مسائل علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پھر جو باقی جو ان کے جانور بچے ہوئے ہیں وہ علیحدہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے خطرات ہو جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے جانور چونکہ بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ایسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ بیماری شروع تو ہوئی تھی افریقہ اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں، شروع میں آئی تھی، پھر اس کے بعد یہ ٹرکی میں آئی، پھر رشین سٹیٹس میں آئی، اور اب آج کل یہ بر صغیر میں یہ پھیلی ہوئی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں سوئی ہوئی ہیں. اس سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے وہ ابھی تک اس کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. وہ باہر سے جو ہنگامی بنیادوں پر آنی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے ابھی نہیں آرڈر پلیس کیے گئے ہیں کہ آرڈر پلیس کریں گے اس کے بعد آئے گی تو پھر کب ان کو پہنچے گی، اس وقت تک نہ جانے کتنے جانوروں کا نقصان ہو چکا ہوگا. اور اس کی وجہ سے جو ڈیری فارمرز ہیں، جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں، جو مجھے اور آپ کو دودھ پہنچا رہے ہیں، جو ان کی وجہ سے ہمیں گوشت مناسب قیمت پر مل رہا ہے، وہ اس سے اس حد تک متاثر ہو رہے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیجئے ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو گوشت کی پیداوار کم ہوئی ہے، گوشت کی سپلائی کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک انتہا تو یہ ہوئی ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں کہ یہ والا گوشت ہی نہیں کھانا، اور اس کی ڈیمانڈ بڑی کم ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اس کے ریٹ بڑے تیزی سے کم ہوئے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے چکن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو بعض علاقوں میں چکن جو ہے وہ 500 روپے کلو سے تجاوز کر گیا ہے. تو یعنی دو علیحدہ انتہاؤں میں پھنس گئے ہیں. یعنی ذرا سا بھی توازن بگڑا نہیں کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ کنواں اور دوسری طرف کھائی ہے، لوگ ڈر رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ انسانوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کے لیے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور جو اس کے پالنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اب اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو عالمی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی جتنی بھی آپ رپورٹس پڑھ لیں، میکسیمم وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کا دودھ پی رہے ہیں ایسے کسی جانور کا، یا اس کا کوئی گوشت آپ کھا رہے ہیں، تو وہ انسانوں کو اس بیماری کے منتقلی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. کیونکہ ہمارا جو کوکنگ میتھڈ ہے اس میں آگ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس اس پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ اس کو بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں، لیکن احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں، جن کے پاس اس طرح کی گائے ہیں اور وہ اس طرح کے کسی مرض کا شکار ہو گئی ہیں اور ان کے اوپر زخم ان کے خراب ہو گئے ہیں اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ہماری گائے جو ہے یہ مر جانی ہے، تو وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھری پھیر دیتے ہیں، اس کو حلال کر دیتے ہیں. وہ جو حلال کرتے ہیں تو اس کا اگر تو وہ والا حصہ جہاں پہ وہ زخم تھا اس کو کاٹ کے انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے تو پھر تو وہ گوشت کھانے کے قابل ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ساتھ کر دیا ہے تو پھر جو ہے نا ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی لوگ اس طرح کرتے ہوں گے. لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ہمارے محکمے ہیں نا ان کو آج کل گوشت کی دکانوں کو ضرور چیک کرنا چاہیے. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر اس طرح کی بیماری سے ان کی لاکھوں روپے کی گائے مر گئی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گائے مری ہوئی بھی بیچ دیتے ہیں. تو وہ جو 3-4 لاکھ روپے کی گائے تھی وہ کو 30-40 ہزار روپے میں بیچ دیتے ہیں کہ چلے کچھ تو نقصان ریکور ہو جائے. تو وہ مردہ گوشت کی فروخت کے خطرات زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے آج کل کے دور میں جتنے ناکے ہیں ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے، خاص طور پر سندھ حکومت کو، کیونکہ اس بیماری کا زیادہ زور جو ہے وہ سندھ میں زیادہ ہے. پھر بین الصوبائی نقل و حمل پر جانوروں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو نقل و حمل ہے، اس پر ہمیں پابندی عائد کر دینی چاہیے. ان دنوں میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانور نہیں لے جانے چاہیے، تاکہ اگر اس سے کوئی جانور متاثر ہیں تو وہ دوسرے صوبے کے جانوروں کو آگے جا کے بیمار نہ کرے. تو ہمیں جو ہمارے بین الصوبائی
جو ناکے ہیں وہاں پہ زیادہ سختی کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر شہر کے انٹری پوائنٹس پر بھی ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں پر اس طرح کی بیماری سے متاثرہ کوئی گائے گوشت کی صورت میں تو نہیں لائی جا رہی، یا اس کا گوشت بنا کے تو نہیں لایا جا رہا، اگر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بڑے شہروں میں اس طرح کا گوشت بیچ دیا جاتا ہے، شادی حالوں میں چلا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جہاں پہ قیمے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کی ہمیں ان جگہوں پر احتیاط بہت زیادہ کی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ اگر ان کے جانوروں میں کسی ایک جانور میں بھی ایسی علامات ظاہر ہوئی ہیں تو فوری طور پہ متاثرہ جانوروں کو دوسرے جانور سے علیحدہ کر دیں، وہاں پہ انسیکٹیسائیڈ کا سپرے کریں تاکہ وہاں پہ اس طرح کے مچھر یا دوسرے جو حشرات ہیں وہ اس بیماری کو دوسرے صحت مند جانوروں تک منتقل کرنے کا باعث نہ بنے۔ اور کوشش کرے، اور حکومت فوری طور پہ کوشش کرے کہ جہاں انسیکٹیسائیڈ کا سپرے بھی کرے، فوری طور پہ ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنائے، اور سندھ میں تو ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ جانوروں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے تاکہ اس سے جو ڈیری فارمرز ہیں ان کا مالی نقصان نہ ہو۔ اگر ان کا مالی نقصان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ بیماری جائے گی تو ہم جو عام آدمی جس کی پہنچ سے پہلے ہی مٹن اور بیف بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اس کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے، تو اس کی قیمت اور زیادہ اوپر چلی جائے گی، تو یہ اس کی پہنچ میں نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ اس کی پہنچ میں نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پریشر پھر پولٹری سیکٹر پر آئے گا، اور پولٹری کی جب برائلر کی خریداری زیادہ ہوگی تو پھر اس کے ریٹس بھی بہت زیادہ بڑھیں گے۔ تو اس میں الٹیمیٹلی جو سفر جس نے کرنا ہے، جس طبقے نے پسنا ہے، وہ میں اور آپ ہوں گے۔ تو برائے مہربانی یہاں پر حکومتیں فوری طور پر اس توازن کو قائم کریں۔ یہ توازن جس دن آؤٹ ہو گیا، جس دن خراب ہو گیا، تو یہاں سب لوگ نقصان میں جائیں گے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور صحت بھی خراب کریں گے، اور ضروری غذائی اجزاء سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔